نحمدك يا من ترنم بثنائه وضيء للسان. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین محترم، آج کا میرا موضوع سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضا کی شان میں کچھ لب گشائی کرنے کی کوشش کروں گا. سیدنا صدیق اکبر کون ہستی ہیں؟ یہاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے یار غار، اور محبوب خدا صدیق اکبر کا. سیدنا صدیق اکبر کی وہ ہستی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر بچپن سے لے کر آج تک میرے مصطفیٰ کے ساتھ موجود ہیں. میرے آقا کریم کے ساتھ ہر لمحہ گزارا. اور پھر بڑے بڑے سائنسدانوں سے ہم یہ بات سنتے ہیں کہ جو بندہ جس معاشرے میں 10 سال گزار دے، اسی معاشرے جیسا اس کا رہن سہن ہو جاتا ہے، وہ اسی معاشرے جیسا ہو جاتا ہے. اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہر بچہ مسلم پیدا ہوتا ہے. اللہ رب العالمین کی دل سے گواہی دینے والا پیدا ہوتا ہے، دل سے اللہ رب العالمین کی تصدیق کرنے والا بچہ پیدا ہوتا ہے. لیکن وہ اگر کافر کے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو بعد میں کافر ہو جاتا ہے. اگر مسلمان کے گھر ہوتا ہے تو اسے اس کا ماحول مسلمانوں جیسا جب ملتا ہے تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بچہ 10 سال کی عمر تک پہنچ جاتا ہے تو پھر 10 سال کی عمر اسے وہ سکھا دیتی ہے جو معاشرے نے اسے سکھایا. اور جب وہ معاشرے سے سیکھتا ہے تو بڑے ہو کر وہ پھر اسی بات کو لے کر اسی بات پہ کام بھی کرتا ہے، اسی بات کا کاربند رہتا ہے. اور دیکھ لو پھر مصطفیٰ کریم سے جس کی محبت پہلے دن سے ہی ہو، اور مصطفیٰ کریم سے پہلے دن سے محبت، اور آقا کریم 12 برس کے تھے، سیدنا صدیق اکبر 10 سال کے ہیں. تو آقا کریم تجارت کے معاملے میں اپنے چاچا حضرت ابو طالب کے ساتھ کہیں جانے لگے. تو چاچا نے کہا بیٹا تیاری کر لو، ہم تجارت کے معاملے میں فلاں ملک میں جائیں گے. تو سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چاچا سے کہنے لگے پیارے چاچا، اگر آپ کہیں تو میں اپنے دوست کو بھی ساتھ لے لوں، کیونکہ وہاں پہ آپ کے تو دوست بھی ہوں گے، آپ تاجر ہیں، تجارت کا معاملہ آپ نے کرنا ہے. میں تو ساتھ ویسے اکیلا ہوں گا، تنہائی محسوس ہوگی، تو اگر آپ کہیں تو میں اپنے دوست کو بھی ساتھ لے لوں. وہ دوست کون سا ہے؟ وہ دوست ابو قحافہ کا بیٹا، نام ہے عبداللہ، جانا جاتا ہے ابو بکر کے نام سے. بعد میں خطاب مصطفیٰ کریم نے صدیق اکبر کا دے دیا. صرف صدیق ہی نہیں کہا، صدیق ہی کہہ دیتے تو اس بات پہ کوئی شک پھر بھی نہ رہتا کہ مصطفیٰ کریم کے جانشین سچے ہیں. مصطفیٰ کریم نے صدیق اکبر کا خطاب دیا کہ سچوں کے بھی تاج دار ہیں، سچوں کے بھی تاج دار ہیں. مصطفیٰ کریم کے وہ جانشین سیدنا صدیق اکبر کی محبت اس وقت سے چلتی آ رہی ہے. اور مصطفیٰ کریم نے اعلان نبوت فرمایا، سب سے پہلے تصدیق سیدنا صدیق اکبر نے کی. اور جتنے معاملات بھی ہوئے سیدنا صدیق اکبر نے ہر معاملے میں حضور کی تصدیق فرمائی.
جس نے بھی آके کہا کہ تمہارا دوست یہ کہہ رہا ہے، سیدنا صدیق اکبر نے کہا میں دل سے مانتا ہوں کہ اگر وہ کہہ رہی ہیں یہ سچ ہے۔ کچھ بدبخت شخص مصطفیٰ کریم کے معراج کے واقعے کے بعد آکے سیدنا صدیق اکبر سے کہنے لگے کہ اے ابو قحافہ کے بیٹے، تو مجھے بہت سمجھدار لگتا ہے، ہمیں بہت تو عقل مند لگتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا ہوں، پھر مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک گیا ہوں، کیا کوئی کہے تو تم مانو گے؟ ابو قحافہ کے بیٹے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضا کہتے ہیں یہ بات کبھی میں نہیں مانوں گا۔ تو پھر ان بدبختوں نے سمجھا کہ اب ہماری کچھ دال گل جانے والی ہے، اب ہماری بگڑی بن جانے والی ہے، تو وہ کہنے لگے کہ پھر تیرا جو پیارا دوست ہے نا، جو تجھے پیارا لگتا ہے، یعنی کہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کے بارے میں کہنے لگے کہ وہ جو ہیں وہ یہ بات کر رہی ہیں، محمد جو تمہارے دوست ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ بات کہہ رہی ہیں کہ میں ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا عرش معلیٰ کی میں نے سیر کر لی ہے، کیا تم مانتے ہو؟ تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا ہاں، اگر میرے دوست نے کہا ہے تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ وہ کہنے لگے تم نے تو کہا تھا کہ اگر کوئی کہے تو میں نہیں مانوں گا۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہا بدبختو، اگر کوئی کہے تو میں نہیں مانوں گا، میرا دوست محمد کہے تو میں دل سے ماننے کے لیے تیار ہوں۔ یہ میرے مصطفیٰ کے ساتھی تھے، صرف زبان سے ہی نہیں، غاروں میں بھی ساتھی، مصطفیٰ کریم کے ہر مقام پر مصطفیٰ کریم کے ساتھی، اور پھر آج بھی یہ اعزاز حاصل ہے سیدنا صدیق اکبر کو کہ آج بھی قدموں میں مصطفیٰ کریم کے آج بھی دفنائے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہمیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضا جیسا جذبہ عطا فرمائے، جذبہ ایمانی عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں سیدنا صدیق اکبر کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔